اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک بڑے عظیم لیڈر تھے اور ایک بڑے صحابی تھے۔ جہاد میں تو اس کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا، جس کا نام اشجر تھا، جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی تھی، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کی چراغ بجھائے۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی کمایا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ناظرین، خالد بن ولید نے ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستو ایک پیغام مسلم امت کے نام تھا جس نے کہا تھا، اپنے موت سے پہلے موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت بستر پر نہ آتی۔ ناظرین، اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا اور ضرور سننا چاہیے۔ اور ناظرین، ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو وقتاً فوقتاً دہرانا چاہیے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔